نہیں دیا، بلکہ وہ ایک بار نعرے مار رہے ہیں اور کچھ ہی دیر بعد وہ کہنے والے ہیں اسے صلیب دو، اسے صلیب دو۔ اور بہت سارے ایسے لوگ جو موضع حاصل کر چکے ہیں، جو صرف موضع کے طور پر اسے دیکھ رہے ہیں، انہوں نے اپنی زندگیاں تبدیل نہیں کی۔ یسوع مسیح ان کی حالت دیکھ کر لکھا ہے کہ وہ رویا۔ کلام مقدس میں دیکھیں، بادشاہ ہے جنہوں نے اس کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا ہے، اس بادشاہ کی بات کرتے ہیں تو بادشاہ کے لیے ہم جب کلام مقدس میں ہم نے سیکھا ہے کہ اس بادشاہ کے لیے کیا اس کا نشان ہے، لکھا ہے صہیون کی بیٹی سے کہو دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار ہے، بلکہ لادو کے بچے پر، کیونکہ وہ لادو کے بچے پر جب سوار بادشاہ ہوتے تھے تو وہ صلح کی علامت ہوتی تھی۔ اور انہوں نے اس سلامتی کے شہزادے کو، جس کو یسایہ بھی کہتا ہے کہ وہ سلامتی کا شہزادہ ہے، اس نے اس سلامتی کے شہزادے کو ان لوگوں نے رد کیا ہوا تھا، انہوں نے اس پر ایمان نہیں بلکہ ان کو رد کیا۔ وہ فقی اور فریسی جو بڑے سخت دل نظر آتے ہیں، اور ہم کلام مقدس میں پڑھتے ہیں کہ وہ ایک استاد بھی ہیں، لیکن ان کی زندگیاں یسوع کو رد کیا اور اس کو قبول نہ کیا، بلکہ انہوں نے ارادہ کیا ہوا تھا کہ اس کو صلیب دیا جائے۔ اور ان کے لیے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ رویا اور اس نے ان سے کہا کاش کہ تو اپنی اسی دن میں سلامتی کی باتیں جانتے۔ آج اچھی بات ہے، ڈالیاں ہاتھ میں لینا اچھی بات ہے، لیکن بائبل مقدس یہ فرماتی ہے یسوع مسیح نے صرف حکم ان گدھی اور اس کے بچے کے لیے دیا، یہ بات باقی کام جو ہے یہ ہمارا ہے، ہم تعظیم اس کی کرتے ہیں، ہم اس کی عزت میں یہ سب کچھ کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں اگر ہماری زندگیاں، اگر ہمارے دل اس کے پاس نہیں ہیں، اگر ہم اپنا دل لہراتے رہیں، بے شک جو مرضی کرتے رہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسے اپنا شخصی نجات دہندہ نہیں مان رہے۔ اگر ہم اس کی تعظیم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ اپنی زندگیاں اسے دینے کی ضرورت ہے، جن کے لیے وہ رو رہا ہے۔ یروشلم کہ اس کو رد کیا، نجات دہندہ کو رد کیا، اس بادشاہ کو رد کیا جو دنیا کا بادشاہ نہیں بلکہ آسمان کا بادشاہ، بلکہ اپنے لوگوں کا بادشاہ ہے۔ انہوں نے اس بادشاہ کو رد کیا، اس لیے وہ رویا۔ آج اپنی زندگیوں پر ذرا غور کریں۔ ہم ڈالیاں لہراتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن کیا ہم ان لوگوں کی طرح تو نہیں ہیں جو ڈالیاں بھی لہرا رہے ہیں، لیکن کچھ ہی دیر بعد وہ لاٹھیاں اور تلواریں لے کر یہ کہنے والے ہیں اسے صلیب دو، اسے صلیب دو۔ ہمارا شمار کون سی بھیڑ پر ہوتا ہے؟ ہم کس بھیڑ میں سے ہیں؟ اور اس بھیڑ میں ایسے بھی لوگ نظر آ رہے ہیں جنہوں نے شفا حاصل کی ہے، لیکن صرف شفا تک محدود ہو چکے ہیں۔ آج بائبل مقدس کے مطابق شفا لینا بری بات نہیں ہے، لیکن یاد رکھیں اگر وہ نجات دہندہ ہماری زندگی میں ہے، شفا ملتی رہے گی، لیکن وہ ہمیں روحانی شفا دینے کے لیے وہ یروشلم میں داخل ہوا اور پھر اس کے بعد اس نے صلیب پر اپنی جان دی۔ روحانی نجات، گناہوں سے نجات، بیماریوں سے نجات، پریشانیوں سے نجات، مصیبتوں سے نجات، لیکن ہم صرف ایک ہی بات کے لیے مانگ رہے ہیں اس مسیحا کو کہ صرف ہمیں شفا دے۔ آج میڈیا کے اوپر آپ دیکھتے ہیں صرف شفا کے طور پر یسوع کو جانا جا رہا ہے،
صرف شفا کے طور پر. ان کے اندر وہ بار بار اسی جگہ پر جاتے ہیں, بار بار وہی لوگ کھڑے ہوتے ہیں جب کسی کروسٹ پر, کسی عبادت پر کہا جائے کہ آئے ہم کھڑے ہو کر دعا کریں, ان لوگوں کے لیے دعا کریں جو بیمار ہیں, جو پریشان ہیں, جو مصیبت زدہ ہیں, تو بار بار وہی لوگ کھڑے ہوں گے, وہی لوگ کہیں گے ہمیں شفا کی ضرورت ہے, ہمارے پریشانیاں جاتی نہیں. لیکن یاد رکھیں, جب تک ہم اس مسیحا کو, جب تک اس نجات دہندہ کو ہم اپنی زندگی میں نہیں لیں گے, اس بادشاہ کو اپنی زندگی میں نہیں لیں گے, یاد رکھیں بیمار بھی ہوتے رہیں گے, پریشانیاں بھی آئیں گی, سب کچھ ہوگا, لیکن یاد رکھیں ہمیں اس شفا کے منبع کو صرف ایک ہی نظر میں نہیں دیکھنا, بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ یسوع ہمارا, میرا اور آپ کا بادشاہ ہے, میری اور آپ کی زندگی کا بادشاہ ہے. ہمیں اس کو نجات دہندہ کے طور پر دیکھنا ہے. اس نے میرے اور آپ کے لیے صلیب پر اپنی جان دی, کیونکہ آسمان کے تلے, زمین کے اوپر کوئی ایسا نام نہیں بخشا گیا جو یسوع جیسا نام ہو, جس کے وسیلہ سے نجات ملتی ہے. نجات, گناہوں سے نجات, بیماریوں سے نجات, پریشانیوں سے نجات. اس لیے اس منجی یسوع مسیح نے آنسو بہائے ہمارے لیے. آج یاد رکھیں, اس میں وفادار لوگ جو بڑی مشکل, بڑی پریشانیوں میں سے گزر کر اس آرام تک پہنچ رہے ہیں, ان کے لیے ایک بڑی خوشخبری مقدس مکاشفہ کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں. مکاشفہ 7 باب اور اس کی نامی آیت میں دیکھیں ذرا. بے شمار